کچھ لوگ جو میں اس کو انجان لوگ سمجھتا ہوں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں باتیں کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں کہ اس نے حج کو کیوں چھوڑا اور اقتدار کے خاطر آیا کوفہ میں۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت کے ساتھ اتنی گستاخی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ بھی ایمان سے پار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں، وہ بھی ایمان سے فارغ ہے۔ اہل بیت کے ساتھ عقیدہ رکھنا، محبت اور پیار، یہ مسلمان کی ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے درمیان جو بھی اختلافات ہو اس میں چھیڑ چھاڑ کرنا اپنی ایمان کو ختم کرنا ہے۔ بہرحال کیونکہ ہمیں اس واقعہ سے، اس صدمے سے اور اس قسم کا جو قصہ ہے اس سے عبرت لینا چاہیے۔ عبرت کیا ہے؟ عبرت یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ اس نے ساری زندگی میں یزید کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو وہ پیش کر سکتے، ایک لفظ خلاف نہیں بولا یزید ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں سبق دے دیا ہے۔ شہادت کے عین موقع پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کو ترجیح دی، دین کو ترجیح دی، دنیا کو ترجیح نہیں دیا، نماز کو نہیں چھوڑا۔ ہم نماز پڑھتے ہی نہیں اور ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے کہ میں حسینی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی کھوپڑی نے قرآن کی گواہی دی، تلاوت شروع کی، اور ہم نے زندگی میں قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، پھر ہم کہتے کہ ہم حسینی ہے۔ یہ حسینی ایسی، یہ گستاخی ہے، اور یہ اس لیے گستاخی ہے کہ یہ صرف عوام کو بھڑکانے کے لیے ہم کرتے کہ عوام تیش میں آ جائے، جوش میں آ جائے، ہمارے اوپر پیسے نچاور کرے۔ اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ جس قسم کا مظاہرہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ساری زندگی وہی طرز طریقے اختیار کریں۔ یہ ہمارے عبرت کا واقعہ ہے، عبرت کے لیے ہے، اور یہ ہم اپنے ایمان کو خراب نہیں کر سکتے، نہ اس کے کچھ خلاف کچھ الفاظ بول سکتے ہیں اور نہ اس کے حق میں اضافی الفاظ بول سکتے ہیں جو اس کے شان کے ساتھ مناسب نہ ہو۔ لیکن یہ بہت ظلم ہو گیا۔ ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھے، یزید اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں رشتہ داریاں تھے۔ حج کے موقع پر 8 ذی الحج، حج کس ٹائم شروع ہو جاتے ہیں؟ 9 ذی الحج کو۔ 8 ذی الحج امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا، اس نے حج کے لیے تیاری کی۔ اہل کوفہ نے اس کے پیچھے خطوط بھیجے کہ بھائی آپ آ جاؤ، آپ سے ضروری کام ہے۔ میں تھوڑا وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے ذہن سے جو ہے نا یہ کچرا نکل جائے کہ یہ اقتدار کی خاطر آیا تھا، اقتدار کی خاطر نہیں آیا تھا، اس کو مجبور کیا گیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے 18,000 خطوط بھیجے ہیں ان ظالموں نے، اور اس کو مجبور کر دیا، حج ادا کرنے سے مجبور کر دیا، حج کے موقع پہ وہاں مکے سے نکال دیا۔ یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جو جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی بہو ہے، عبداللہ ابن جعفر کی بیوی ہے، اس کو بھی جانے کے لیے تیاری نہیں تھے کہ میں نہیں جا سکتے، لیکن جب میرے بھائی نے جانا ہے تو میں بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ضرور جاؤں گی۔ تو وہ بھی نکل آئے۔ کئی صحابہ نے، حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، کئی نے منع کیا کہ ان کوفیوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف نہیں کیا، شہید کر دیا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، معاف نہیں کیا، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہید کیا، اس کو بھی معاف نہیں کیا، آپ کیسے چھوڑیں گے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟
اس نے بولا یہ 18,000 خطوط میرے بوری میں میرے پاس موجود ہے، میں دکھاتا ہوں، یہ فراڈ ہو نہیں سکتا۔ جب وہ وہاں سے نکل آیا اور کوپے میں آ گیا، جب کوپے میں آ گیا، اپنے یا جانے سے پہلے، نکلنے سے پہلے انہوں نے اپنے چاچے کا بیٹا ایک قاصد کے طور پہ بھیجا کہ بھائی پتہ کرو کیا ماجرا ہے، تو اس ظالموں نے اس کو بھی راستے میں شہید کر دیا۔ اور جب یہ کوپی میں آیا، کوپی میں جو ظالموں کا جو طریقہ کار دیکھا، انہوں نے تلوار نکالی اہل بیت کے اوپر، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوپے سے اپنی سواریاں موڑ دیا دمشق کی طرف، یزید کے گھر کی طرف، کیونکہ یزید کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی سوتیلی بیٹی تھی، جعفر طیار کی بیٹی تھی۔ تو اس نے بولا کہ میرا جو داماد ہے یزید، اس کے گھر میں جا کے پناہ لیتا ہو، اور ان یہ ظالموں سے میں پناہ لینا چاہتا ہوں۔ جب یہ راستے میں آگے مڑ گئی، کربلا کے مقام پہ پہنچ کے ان ظالموں نے وہاں تیر لباس شہید کر دیا انہوں نے۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے موقع پہ نماز کو ترجیح دے دیا، ہم نماز پڑھتے ہی نہیں، قرآن کو ترجیح دے دیا۔ اس کے ساتھ اور 8 بھائی اور تھے، یہ 9واں بھائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 9 بیٹے شامل تھے اس لڑائی میں۔ اس میں ابوبکر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقریباً 9 بھائی شہید تھے۔ اس 9 بھائی اس لڑائی میں شہید ہو گئے تھے، 9 بھائی شہید ہو گئے۔ تو پھر یہ جو اہل بیت کا قافلہ ہے، یہ یزید کے گھر میں چلے گئے۔ جب وہاں چلے گئے، یزید نے 3 دن سوگ منایا اور اپنے اوپر لعنت بھیجی کہ میرے اقتدار میں یہ ظلم کیوں ہو گیا۔ اور پھر ان قافلے کے ساتھ ایک جرارہ لشکر روان کر دیا، مدینہ پہنچا دیا۔ لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہے، اس نے بولا کہ میں اپنی بیٹی کے گھر میں رہوں گی، یزید کے گھر میں مدینہ نہیں جا سکتی۔ تو اس نے اس گھر میں رہائش اختیار کی۔ آج بھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار قبر یزید کے گھر میں موجود ہے۔ تو میرے بھائی جو بھی ہو گیا، ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی اہل بیت کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اولاد، ایسے پیارے لاڈلے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے تو حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کندھوں پہ سوار ہو جاتے تھے۔ جب وہ سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو یہ نیچے اتر آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے کے ساتھ یہ دونوں چمڑ جاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماتھے کو، ان کے ہونٹوں کو، ان کے پورے جسم کو بوسہ دیتے تھے، پیار جھوما دیتے تھے، ایسے پیارے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا فرماتا ہے کہ ان الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جنت کی شہزادوں کے سردار ہے۔ قرآن میں یہ ہے یرید اللہ ان یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تمہارے اوپر کوئی زنگ، کوئی کچرا ڈالنا نہیں چاہتا۔ اللہ نے پاک کر دیا اہل بیت کو، جو اللہ نے پاک کر دیا تو پاک ہی صحابی ہے نا۔ تو میرے بھائیو، وہ جنت کی نوجوانوں کے سردار۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، جنت میں کوئی بوڑھا ہوگا نہیں ہوگا، کوئی بڑی عورت ہوگی نہیں ہوگی، تمام کے تمام جتنی بھی جنت میں جائیں گے سارے جوان ہو جائیں گے۔ یہ سمجھے کہ سارے انسانوں کے سردار کون ہے؟ حسن اور حسین۔ تمام انسانوں کے سردار اور عورتوں کے سردار کون ہے؟ عورتوں کے سردار حسن اور حسین کی والدہ محترمہ۔ تو میرے بھائیو، جس کو اللہ تعالیٰ مقام دے، جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے، جس کو اللہ تعالیٰ شرافت دے، تو اس کو کون گرا سکتے؟ کوئی بھی نہیں گرا سکتے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تعلیمات سے فائدہ حاصل کر سکیں، ہم اس کی تعلیمات سے فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے اس لڑائی میں، اس معرکے میں نماز کو نہیں چھوڑا تو ہم آرام سکون سے بیٹھے، ہم نماز پڑھتے ہی نہیں۔ اچھا، ایک اور بات ہم کیا کہتے ہیں، ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر پانی بند کیا گیا، یہ تو اور بات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بند کیا گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بند کیا گیا۔ اس کے اوپر پانی بند ہو گیا، انہوں نے پانی نہیں پیا، روزہ رکھا، تو ہم پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں۔ یہ محرم کا یہ 9واں اور 10واں دن یہ روزہ رکھنا، یہ میں نے پہلے بتایا کہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انبیاء کی سنت ہے،
صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، اس سے پہلے انبیاء کی سنت ہے۔ یہ 10 عشرہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محرم کو قبول کیا تھا۔ وہ کون سا دن تھا؟ 10 محرم، عاشورے کا دن۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 10 محرم کو طوفان سے بچا کی نوح علیہ السلام اترائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو 10 محرم کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالنے نجات دے دیا۔ تو اس لیے مدینے کے جو یہودی تھے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم یہ 10 محرم کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے بابا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محرم کو نجات دے دیا، دریا کراس کر کے، اور فرعون یہ سارے تباہ ہو گئے۔ اور اس 10 محرم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ میں بچا لیا۔ یہ ایک دن ہے، مقام ہے، عزت ہے، یہ حرمت کا مہینہ ہے، عظمت کا مہینہ ہے، یہ خوشی کا مہینہ۔ اور ایک اعتراض والی بات سن لو، لوگ کہتے ہیں کہ اس میں شادی کرنا حرام ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، امام حسن اور حسین کی والدہ محترمہ، جس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی شادی 3 محرم کو ہوئی۔ کب؟ 3 محرم، 3 محرم کو شادی ہو گئی۔ یہ سنت علی ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کی شادی ہو گئی 3 محرم کو۔ یہ سنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گیا، فاطمہ کی شادی 3 محرم کو ہو گئی۔ یہ ابو بکر صدیق کے لیے بھی ہے، اس کی سنت میں ابو بکر صدیق نے اس کا نکاح پڑھایا، اس کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں نا وہ شادی کا بندوبست کیا تھا۔ یہ حضرت عمر نے اس کی شادی کا بندوبست کیا تھا، عثمان نے پیسے دے دیا تھا۔ یہ صحابہ کرام کی سنت بھی ہو گئی، میرے نبی کی سنت بھی ہو گئی، اور اہل بیت کی سنت بھی ہو گئی، یہ 3 محرم کو شادی کرنا۔ اچھا دوسری بات سن لو، یہ شادی جو ہوتی ہے نا، شادی کا مطلب کیا ہے؟ نکاح کرنا اور دعوت دینا، ولیمہ دینا۔ شادی کا مطلب ناچنا نہیں، شادی کا مطلب ڈھول بجانا نہیں۔ ناچنا ڈھول بجانا 12 مہینوں میں حرام ہے۔ نکاح کرنا 10 محرم میں بھی جائز ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ناچنا، یہ بے غیرتی کرنا، یہ عورتوں کو کیا کرنا، یہ پہاڑی کی طرف نکالنا، یہ جنجوں میں یہ بنگڑے ڈالنا، یہ 12 مہینوں میں حرام ہے، صرف محرم میں حرام نہیں ہے۔ یہ گانے سننا، یہ 12 مہینوں میں حرام ہے، صرف محرم میں حرام نہیں ہے۔ تو محرم کا مطلب ہے کہ ایک عزت والا مہینہ ہے، اور یہ عاشرہ عزت والا عشرہ ہے، اور اس میں 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنا انتہائی اجر عظیم کا جو ہے نا ایک سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ رمضان کے سارے روزے رکھتے تھے، اور محرم کی 9 اور 10 تاریخ کو روزے رکھتے تھے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم 9 اور 10 تاریخ کو لنگر بانٹتے ہیں۔ رمضان شریف میں روزے رکھنے کی جب ٹائم ہوتا ہے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم زور کو تفاریق کو کھانا کے لوگوں کو کھانا کھلاتے، وہی ثواب ہے۔ یار ہم کدھر چلے گی؟ دین کہاں ہے اور ہم کہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ ذالک الدین القیم، یہ پکا دین ہے، یہ مٹنے والا دین نہیں ہے۔ رمضان شریف میں روزے رکھنے کی جب ٹائم ہوتا ہے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم زور کو تفاریق کو کھانا کے لوگوں کو کھانا کھلاتے، وہی ثواب ہے۔ یار ہم کدھر چلے گی؟ دین کہاں ہے اور ہم کہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ ذالک الدین القیم، یہ پکا دین ہے، یہ مٹنے والا دین نہیں ہے۔ اس کے مٹانے کی کوشش نہ کرو، جس نے دین کے مٹانے کی کوشش کی وہ لوگ مٹ گئے، لیکن دین نہیں۔ اور جو اہل بیت، وہ عزت والا، عظمت والا، وہ خاندان، وہ اللہ کے ہاتھ کتنے قریب ہے، اس کے ساتھ محبت اور پیار وہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ ہماری ایمان میں نقص آئے گا اگر ہم اس میں شک کریں۔ اس کے ساتھ محبت کرنا، پیار کرنا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگر کا ٹکڑا بنایا ہے، اس کے ساتھ بندہ محبت نہ کرے، وہ کافر ہے، مسلمان نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس خصوصاً اس عاشورہ میں اور خاص کر یہ 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھنا، یہ
بہترین عمل ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کا عمل ہے، اور اس سے پہلے انبیاء کرام کا عمل ہے۔ تو یہ روزہ رکھنا ہو۔ باقی اس کے علاوہ جتنی بھی رسم و رواج ہے، یہ خرافات ہے، یہ اس کی دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ ہم کسی کے اوپر اعتراض نہیں کرتے، اس کے پاس اپنے دلائل ہیں، ہمارے پاس اپنے دلائل ہیں، لیکن جب جو واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں، کربلا کا واقعہ، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 100 سال بعد یہ واقعہ لکھی گئی، 100 سال بعد لکھی گئی واقعہ، جو لوگ ہماری مولوی میں بیان کرتے ہیں، ہمارے ذاکر میں بیان کرتے، سارے کچھ بیان کرتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اہل بیت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی تھے، اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی، ظلم ہو گیا، اور ان لوگوں نے سب سے پہلے کون حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، جس نے 12 سال ممبر رسول پہ خطبہ دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصا کو ہاتھوں میں پکڑا تھا اور اس کی عصا کو توڑ دیا، اس کو ممبر سے گرایا، 40 دن پانی بند کیا تھا، اور 40ویں رات اس کی بیوی نے کہا کہ سردار ہمارے گھر میں آج افطاری کے لیے نمک بھی نہیں، آپ نمک سے روزے رکھتے تھے اور نمک سے افطاری کرتے تھے۔ تو اس نے بولا کہ میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، فرمایا کہ آج تم نے میرے ساتھ افطاری کرنا ہے۔ تو لوگوں نے اس کی دیواروں کے اوپر چھلانگ لگائی اور قرآن پاک کے اوپر اس کو شہید کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا ان ظالموں نے۔ اس کا کیا قصور، کیا گناہ؟ یہی گناہ کے لوگوں کو صبح سویرے فجر کی نماز کے لیے اٹھاتے تھے، بازار میں جاتے تھے، اٹھے بھائی نماز پڑھو، مسجد میں آ جاؤ، یہی گناہ، اس قصور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید کیا، وہ بھی معاف نہیں کیا۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 دفعہ زہر دلایا گیا، 2 دفعہ زہر دے دیا، اور پھر اس کے بعد جو آخری تحفہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو بھی معاف نہیں کیا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے دین کو خراب کیا، دین کو ختم کیا، لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ ذالک الدین القیم، یہ پکا دین ہے، یہ مٹنے والا نہیں ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جو شہید ہو گیا وہ اللہ کے ہاتھ زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی اس کو مردے تک میں نہیں کہہ سکتے، بل احیاء، وہ اللہ کے ہاتھ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہاری دماغ شعور نہیں ہے اس کی بات۔ اور ایک آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق بھی دیتا ہے۔ بھائی اہل بیت کا جو مقام ہے، یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے لے لیا، قرآن کا حصہ بنایا ہے۔ یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کو صاف کرے، صاف رکھے، ہر قسم عیب سے، داغ سے، جتنی بھی داغ ہے لگاؤ لگاؤ لگاؤ۔ اس لیے شاعر کہتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ میرے بھائیو، اسلام ختم ہونے والا شے نہیں ہے، اور شہادت ایک مقام ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیتا بھی نہیں ہے، کیونکہ شہادت کے بہت سارے لوگ خواہش مند تھے۔ اتنے لوگ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے کئی غزوات میں شرکت کی، اس کی جسم پہ 1400 زخم تھی، 1400، اور جب وہ اپنے بستر پہ مر رہا ہے تو رو رہا ہے، اس کی بیٹیاں تھی، بیٹیوں نے پوچھا بابا جان آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے غزوات میں شریک ہو گئے، آپ تو سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے، کیوں آپ رو رہے؟ بولا بیٹا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں مر رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا کہ میں نے سارے غزوات میں شہادت کی نیت سے شرکت کی، آج میری روح میرے چارپائی کے اوپر نکل